یا صاحب الزمان یا وارث قرآن، یہی ذکر حیات ہے. اگر جو ہے انسان ذخیرہ کر لے تو وہیں اسی بارگاہ میں یہی پیش کر سکتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. روایات بیان کرتی ہیں اہل بیت علیہ السلام ائمہ سے، ارشاد فرماتے ہیں امام کہ نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے. گویا جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور یہ واقعاً ہم خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسا در دیا، ایسا دروازہ دیا ہے کہ انسان دنیا کی جتنے بھی سختیوں میں پھنس جائے کوئی اور جگہ نہیں ہے جو اسے آغوش میں لے لے. اور یہ خدا کا اپنا ایک نظام ہے، خدا نے سسٹم کو ایسے ہی بنایا ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تمہیں ہمارے راستے سے گزر کے جانا پڑے گا. یعنی یہ خدا تک پہنچنے کے لیے تمہیں ہمارے پاس سے جانا پڑے گا. تم ہمارے بغیر خدا کو پہچان نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا محتاج ہے، خدا نخواستہ نہیں. خدا نے خود یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو، ان کے ذریعے سے پہچانو. یہی مظہر پروردگار ہے. یہی جو ہے وہ نحنو جو ہے وہ ذکر اللہ، نحنو ہم جو بھی ہیں ہم سب اب یہاں تک اگر پہنچ گئے خدا تک پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر ان کو چھوڑ کر خدا تک کوشش کرو گے تو بھٹکتے رہو گے، خدا تک نہیں پہنچ سکتے چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ. اس لیے آپ خود مستحضر ہیں کہ جتنے بھی مکاتب اور فکر عرفان کے اور طریقت کے ہیں وہ بغیر مولا متقیان کے کہیں نہیں جاتے، چاہے وہ آگے پیچھے جن کو بھی مانتے ہوں. لیکن آخری راستہ یہی ہے اگر چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روح جانتی ہے کہ وہ ان کے بغیر پرواز نہیں کر سکتی، گھومتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ روح ظاہری کمال، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ ظاہری کمالات جو ہیں یہ روح کے کمال ہوتے ہیں. یہ ظاہری کمال کوئی کمال نہیں ہے. ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں ایک عالم دین گئے اور کسی جو مرتاض جو ہوتا ہے ان کا ہندوؤں کا جو بہت زیادہ ریاضت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے بعد گئے تو اسے بولا بھائی کیا کر سکتے ہو؟ بولا میں اشارے سے مار سکتا ہوں. تو اس نے ایک جانور تھا اس کو اشارہ کیا، وہ مر گیا. تو کہا زندہ کر سکتے ہو؟ کہا نہیں میں زندہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اشارہ کیا، وہ زندہ ہو گیا. تو بے اذن اللہ. لیکن وہ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ کرامات نہیں ہے جیسے دنیا. بھئی آج دنیا کے سمجھتی ہے کہ کوئی کرامات دکھائیں. کیا دکھائیں؟ یہ میرا کام ہو جائے. مطلب ہم اولیاء خدا کو بھی دنیاوی معاملوں میں جو ہے وہ ناپتے تولتے ہیں. اچھا میرے بارے میں بتائیں، میرا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. یہ کوئی کرامات نہیں ہے اولیاء الہی کے لیے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ملائکہ زمین پہ آ جائیں تمہارے ہاتھوں کو چومنے لگیں تو بھی یہ مت سمجھنا کہ تم عارف بن گئے ہو، کیونکہ عرفان معاملہ کوئی اور ہے، کسی اور جگہ پہ جانا ہے. لیکن جانا یہیں سے ہے، کہیں نہیں جا سکتے. اب کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ کمال کی ڈیفینیشن کیا ہے، کمال تک پہنچنا کیا ہے، بندگی کیا ہے، تو ظاہر ہے ہم دنیاوی کمالات کو کمال سمجھتے ہیں. لیکن اصل کمال اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اصل کمال اس کی بارگاہ میں تڑپنا ہے. ان سے بڑا خدا کو پہچاننے اور درک کرنے والا کوئی نہیں ہے.
یہ سجدوں کی حالت میں جو ہے مولا متقیان خدا کو پکار رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نخلستان میں کوئی شخص سجدے میں گریا کر رہا ہے، جیسے کوئی سانپ اپنے گرد تڑپ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا مولا متقیان ہے خدا کی بارگاہ میں، اور بے ہوش ہو گئے۔ میں اٹھا اور میں گھر گیا۔ میں نے گھر جا کر خاتون کی خدمت میں گزارش کی کہ ایسا ایسا میں نے کہا کیسے دیکھا؟ کہا ایسے دیکھا ہے۔ کہا علی کی تو اکثر ایسی حالت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کو پہچانتے ہیں۔ جو جتنا خالق کو پہچانے گا اتنا اس کی بارگاہ میں اس کا معاملہ، اس کا رتبہ، اس کا رابطہ بڑھتا چلا جائے گا۔